بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس تلقا سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من سے، ربی رب، ہی ضمیر اپنے، کلماتن چند کلمات، پس تابا رجوع فرمایا، علی اوپر، ہی ان کے، انا بے شک، وہ اللہ، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بڑا مہربان ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو جب ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ رجوع فرمایا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ یعنی اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، سورہ بقرہ کی خوبصورت آیت نمبر 37 ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہم پڑھ رہے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش کی ان کی، اور اس آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی آزمائش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اجتہادی غلطی، اس کو وہ غلطی نہیں کہتے یا اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے، یہ اجتہادی تھی، یعنی کہ ان کی سمجھ کے مطابق یہ تھا کہ ابھی یہ پھل کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اس درخت کا پھل کھانے میں حرج نہیں ہے، اللہ پاک نے دوسرے پھل سے منع کیا ہے، دوسرے درخت سے منع کیا ہے، یا بشری تقاضے کے مطابق یہ چیز وہاں پروف ہونی تھی کہ انسان جو ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، انسان کے اندر برائی کا مادہ بھی ہے اور اچھائی کا بھی ہے، غلطی بھی کرے گا اور نیکی بھی کرے گا، اچھائی بھی کرے گا۔ تو بہرحال جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہاں سے اتر جائیں، جنت سے دنیا میں جائیں، اور شیطان اور آپ ایک دوسرے سے دشمن ہوں گے یا انسان ہوں گے، اور وہاں پہ آپ زندگی گزاریں کچھ وقت کے لیے آزمائش کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے جنت جہنم، آپ کی یعنی اولاد کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور اس کے مطابق انہوں نے ہمیشہ والی زندگی گزارنی ہے۔ اب سوال حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک تجربہ تھا، یہ تجربہ ضروری تھا کہ جنت میں رہنا کیسا ہے، پھر انسان کس طرح غلطی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو آدم علیہ السلام سے پھر کیا ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، حالانکہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، ہم تو بڑے بڑے گناہ کر کے ہمیں معافی مانگنے کے بھی ٹائم نہیں ملتا، یا ہم معافی مانگے بھی تو ہماری توبہ بھی ایسی ہوتی ہے کہ ایک قول سنا تھا کہ ہم استغفار ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے استغفار پہ بھی استغفار کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ اس قدر ہم لوگ نارملی استغفر اللہ کوئی غلطی ہو جائے تب بھی نہ کوئی شرمندگی، نہ کوئی خوف، نہ کوئی ڈر، نہ کچھ، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی کنڈیشن یہ تھی، حالانکہ اتنا بڑا کوئی جرم نہیں تھا، انہوں نے کوئی شرک یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گناہ والی بات نہیں کی تھی، لیکن وہ بے حد پریشان ہو گئے، اس قدر پریشان ہو گئے کہ ان کے منہ سے الفاظ بھی نکل رہے تھے۔ اور ایسا ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ ابھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم کسی کے سامنے اس قدر شرمندہ ہوں کہ ریئل میں ہم شرمندہ ہوں، جب اتنے نہ ہوں تو ہم بہت باتیں کر لیتے ہیں، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن جب ہم ریئل میں شرمندہ ہوتے ہیں تو ہم بالکل لاجواب ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی بات نہیں ہوتی کرنے کے لیے، ہم خاموشی سے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ابھی یہ بندہ مجھے معاف کر دے، بس میرے کیا کہوں۔ تو یہ بہرحال اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ریئل میں پریشان ہوتے ہیں تو ہم کچھ بول نہیں پاتے، ہم کچھ بھی نہیں کہتے، بس ہم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی یہی حالت تھی کہ وہ روئے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے کوئی لفظ نہیں ان کو مل رہے تھے کہ میں کن الفاظ کے ساتھ معافی مانگوں، میں کیا کہوں، میں نے اتنا بڑا جرم کر لیا۔ قربان جائیں ہم آدم علیہ السلام کے لیے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ ہم تو ایک دن کے اندر کتنی نافرمانی اپنے رب کی کرتے ہیں، کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم لوگ شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ ہم استغفار بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ایسا کہ وہ استغفار ہمارا استغفار کے قابل ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہنستے چلتے پھرتے استغفر اللہ، او میں نے غیبت کر لی، استغفر اللہ، میں نے جھوٹ بول دیا، استغفر اللہ۔ کوئی ہمارے اندر شرمندگی نہیں ہوتی، کوئی ہمارے اندر آنسو نہیں آتے، کوئی ہمیں رونا نہیں آتا، کوئی ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا کہ ہم الفاظ نہیں کہیں، ہم کس طرح اللہ سے آگے اتنے بڑے رب کے سامنے ہمیں کوئی شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے۔ ایک ہسبینڈ ناراض ہو جائے، ایک بھائی ناراض ہو جائے، بیٹی ناراض ہو بیٹا، تو ہمیں رونا آ جاتا ہے، ایک دم سے ہم رونے لگ جاتے ہیں۔ لیکن وہ رب ناراض ہو جائے، اس رب کی نافرمانی کر لیں، بڑے سے بڑا گناہ کر لیں، ہم لوگ بالکل آرام سے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ڈر نہیں کہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے قبولیت بخشے گا یا نہیں بخشے گا، میرا یہ گناہ معافی کے قابل ہے یا نہیں ہے، میں کن الفاظ سے مانگوں، نہیں، کوئی ایسی نمک تک ہماری توبہ میں نہیں ہوتی۔
تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اتنے پریشان ہو گئے کہ الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ جب اللہ پاک نے ان کی شدت، ان کی طلب، ان کی توبہ، ان کا ڈر دیکھا، تو اللہ پاک نے خود آدم کو کلمات سکھائے۔ کیا بات ہے آدم علیہ السلام کی! ہم کیسے کہیں کہ آدم علیہ السلام سے کوئی غلطی ہوئی تھی؟ وہ خوش قسمت شخصیت کہ ان سے غلطی جو ہوئی یا جو بھی انہوں نے کیا، اس کے اوپر اللہ ان کو بتا رہے کہ آدم یہ الفاظ استعمال کرو، ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے بات کرو، یہ الفاظ مجھے پسند ہے، میں تو تمہیں توبہ قبول کرنا چاہتا ہوں نا، میں تم پہ رجوع کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تم کیا کرو، یہ الفاظ بولو، ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے بات کرو، تمہیں الفاظ نہیں مل رہے، میں تمہیں الفاظ دیتا ہوں۔ خود رب نے ان کو سکھایا کہ ان الفاظ کے ساتھ توبہ کرو۔ وہ پیاری پیاری دعائیں کہاں ہیں؟ کدھر ہیں وہ دعائیں جو ہمارے رب نے ہمیں قرآن میں سکھائی ہیں؟ ہم کیوں نہیں ان سے فائدہ اٹھاتے جو رب نے اپنے نبیوں کو بتائی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل رب زدنی علم، آپ کہہ دیجئے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیں۔ پھر اتنی ساری دوائیں قرآن کریم کے اندر آتی ہیں۔ چلے میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں۔ ایک ادارہ ہے، اس کے ذریعے میں کورس کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ میں اس کا ایڈ پھر شیئر کر دوں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ ابھی تو وہ سٹارٹ ہوا ہے، لیکن ان کا ایسی اکیڈمی ہے کراچی میں کہ وہ ہر تھوڑے عرصے بعد ایسے کورسز کرواتے رہتے ہیں، اور بڑا ہی ان کا پیارا سسٹم ہے، اور کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ وہ ایڈ شیئر کروں گی۔ تو ابھی ہمارا دعاؤں کا کورس چل رہا ہے، تو اس میں قرآن پاک کی آیات سکھا رہے ہیں، قرآن پاک کی دعائیں سکھا رہے ہیں۔ ویسے ہم نے کافی یاد کی ہوتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، کچھ مختصر دوائیں ہم نے یاد کی ہوتی ہیں، لیکن وہ پراپر طریقے سے اس طرح دوائیں یاد کرواتے ہیں کہ ایک ترتیب کے ساتھ قرآن پاک میں ہم نے کون کون سی دوائیں پڑھی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں یہ دوائیں یاد کرنی چاہیے جو رب نے انبیاء کو جو دعائیں سکھائی ہیں۔ کیا ہمیں ان دعاؤں سے فائدہ نہیں ہوگا؟ جو اللہ کے نبیوں نے جن الفاظ کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی، اگر وہی الفاظ ہم استعمال کر لیں تو کیا ہمارے لیے آسانی نہیں ہوگی؟ تو بہرحال آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سے الفاظ سکھائے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھ سے ان الفاظ میں معافی مانگے، آپ کہیں کہ اے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا ہے، اگر آپ نے ہمیں اپنی توبہ قبول نہ کی، ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی ڈر رہے تھے، جن کو پتا تھا کہ مجھے خلیفہ بنایا جا رہا ہے، تو ہم نہیں ڈرتے، ہم بہت بڑے بڑے گناہ کر دیتے ہیں۔ ہم کسی چیز کی ہمارے نزدیک امپورٹنس، اللہ تو صرف اہمیت دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندے کے نزدیک میں اہم ہوں، یہ چھوٹا سا گناہ اہم ہے۔ کیا چیز انسان کے آگے ضروری ہے؟ کیا چیز اس کو مجھ سے زیادہ ڈرتا ہے، یا اپنے بیٹے، باپ اور ماں سے اور ٹیچر سے اور فلاں فلاں سے ڈرتا ہے؟ تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے ہر اس گناہ پہ جو ہماری زندگی میں ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فتلقى آدم من ربه، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، فتاب علیہ کیا مطلب؟ اللہ نے فوراً توبہ قبول کر لی ان کی، ان پہ رجوع فرما دیا، ان کی بات مان لی، کیونکہ انہوں نے رب کے کلمات کو ایک دل دوز انداز سے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اچھا، بات یاد رکھنے والی کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ میں نے بھی کہیں سنا اور پڑھا تھا کہ آدم علیہ السلام نے عرش کے اوپر دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، وہ محمد جن کا نام اپنے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، اس کے وسیلے سے میں آپ سے دعا مانگتا ہوں، تو آپ مجھے بخش دیجیے۔ تب ان کی بخشش ہوئی تھی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ پاک کی آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا یہ سکھائی تھی دعا، اور انہوں نے یہ پڑھی تھی، اور اس کی وجہ سے رجوع فرمایا تھا۔ اور ویسے بھی اللہ پاک کو کوئی وسیلہ پسند نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہو، اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، مجھ سے دعا مانگو، خود مانگو مجھ سے۔ تو لہٰذا ہمیں وسیلے ڈھونڈنے کے بجائے ڈائریکٹ اپنے رب سے کیوں نہ مانگیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگا تھا، فتاب علیہ، اللہ نے ان پر رجوع فرمایا۔ تو یہ نہیں ہے، یہ جو آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، یہ سزا نہیں تھی اس گناہ کی جو انہوں نے پھل کھایا تھا۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں، میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ کنسپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام پھل نہ کھاتے تو ہم جنت میں رہتے۔ ایسا نہیں ہے۔ فتح علیہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، اور وہ رب ہمارے جیسے تو نہیں ہے کہ ہم کسی نے کوئی غلطی کر لیں اور ہم اس کو معاف کر دیں، اس کو گلے لگا لیں، اور پیچھے اس کی غیبتیں شروع کر دیں، اس کے خلاف باتیں شروع کر دیں، اس کے تانے دینا شروع کر دیں، اور باتیں سنائیں اور سارا کچھ کریں۔ ہمارے جیسے نہیں ہے وہ رب۔
وہ رب تو انہوں نے تو توبہ کیا تو توبہ کیا، یعنی ان پہ رجوع کیا تو رجوع کر دیا، ان کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد یہ نہیں تھا کہ اس وجہ سے دنیا میں بھیجا، پھر اللہ پاک نے وہ ایک جو نظام اللہ تعالیٰ نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام دنیا میں جائیں گے، خلیفہ بنیں گے، ان کی اولاد ہوگی، پھر وہ اچھائیاں بھی کرے گی، برائیاں بھی کرے گی، نیکی بھی کرے گی، رب کو راضی کرے گی، جنت میں جائے گی، رب کو ناراض کرے گی، جہنم میں جائے گی۔ تو یہ سارا سسٹم طے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا، ورنہ اگر صرف اسی بات پہ ہوتا تو رب کبھی ان کو جنت سے نہ نکالتے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ان پہ رجوع فرما لیا تھا، ان کی توبہ قبول کر لی تھی، کیونکہ انہ هو التواب الرحیم، وہ رب بڑا تواب ہے، بہت توبہ کو ابھی ہم ڈیٹیل تواب کی سن لی ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، ہر ایک ہی کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، ہر ایک پہ رحم کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن ہم مانگنے والے بن جائیں، ہم توبہ کرنے والے بن جائیں، کبھی تو ہم ڈر کے اس رب کے آگے جھکیں، کبھی تو ہم اس سے مانگیں، کبھی تو ہم اس سے دل کی گہرائیوں سے مانگیں کہ رب تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمارا رب راضی ہونے میں دیر نہیں کرے گا۔ ہم دیر کر دیتے ہیں، اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ فرشتہ بھی آ جائے اور ہمیں اٹھا کے لے کے چلا جائے، تو ہمیں توبہ کی اتنی مہلت، اتنا لمبا وقت ملا ہوا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ جب فرشتہ آ جائے گا اس کے بعد ہمیں 2 منٹ اور مل جائے تو ہم اس وقت توبہ کر لیں گے، نہیں، اس وقت کی توبہ نہیں ہے، توبہ ابھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔